ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو جان میری زندگی کی ویلو کیا ہے، میری زندگی کی قیمت کیا ہے۔ باپ تجربے کار تھا، اب باپ تو باپ ہوتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو ایک پتھر دیا اور کہا بیٹا اس پتھر کو لے جاؤ بازار میں اور اسے بیچنے کی کوشش کرنا، پر ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی اس کی قیمت پوچھے، کوئی اس کی پرائس پوچھے تو تم صرف اور صرف 2 انگلیوں کا اشارہ کرنا۔ بیٹا گیا اور بازار میں ایک ٹیبل لگایا، لگانے کے بعد اس پتھر کو اس ٹیبل پر رکھ دیا۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، دیکھتے رہے۔ آخر میں ایک بوڑھی عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ بیٹا تم اس پتھر کو بیچ رہے ہو، میں اسے خریدنا چاہتی ہوں، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی پرائس کیا ہے۔ بیٹا وہی اپنے ابو جان کی نصیحت کے مطابق 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ اس کے 200 روپے، ٹھیک ہے میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا حیران رہا، پریشان رہا۔ وہ جا کر اپنے ابو جان کو بتایا کہ ابو جان بازار میں اس کی قیمت 200 روپے مل رہی ہے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اب جاؤ اسے میوزیم میں بیچنے کی کوشش کرو۔ بیٹا گیا اور میوزیم کے باہر پتھر لے کے بیٹھ گیا اور بیچنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو میوزیم کے مالک ہی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اس کی پرائس کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ لڑکا وہی اپنے ابو جان کی نصیحت کے مطابق 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ تو میوزیم کے مالک نے کہا اچھا 20,000 روپے، ٹھیک ہے میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لڑکا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ وہ پتھر جو ڈھیر کہیں پڑے رہتے ہیں، وہ پتھر جو فری میں ملتے ہیں، اور اس پتھر کی پرائس ہمیں 20,000 روپے مل رہے ہیں، اب اسے لے کر جاؤ وہاں جہاں پتھروں کی بکری ہوتی ہے، لاکھوں کی بکری ہوتی ہے پتھر کی، تم وہاں پہ جانے کے بعد اسے بیچنے کی کوشش کرنا۔ لڑکا گیا اور جہاں بڑے بڑے مہنگے پتھر، بہت قیمتی پتھر بکا کرتے تھے، وہاں پر اپنے بھی پتھر کو بیچنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو وہاں پہ لوگ آتے رہے جاتے رہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے آیا اور کہا بیٹا اس پتھر کی پرائس کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ اور وہ بوڑھا اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اوہو یہ تو وہ پتھر ہے جسے میں صدیوں سے تلاش کر رہا ہوں، جسے میں بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، اپنے دل میں وہ کہہ رہا تھا۔ تو اس لڑکے سے پوچھا کہ اس کی پرائس کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ تو لڑکا وہی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اچھا اس کے 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے یہ پتھر دے دو، میں تمہیں 2 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لڑکا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ انہوں نے جا کر اپنے ابو جان سے کہا کہ ابو جان اس پتھر کی تو قیمت 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ تو اس کے ابو جان نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ ابو جان میری زندگی کی قیمت کیا ہے، میری زندگی کی ویلو کیا ہے۔ میں وہی سمجھانے کے لیے عملی طور پر تمہیں مشق کروایا کہ جس جگہ تم اپنے آپ کو رکھتے ہو ویسی ہی تمہاری قیمت ہوتی ہے، ویسی ہی تمہاری ویلو بڑھتی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو ایسی جگہ رکھتے ہو جہاں پہ نیک لوگ ہوتے ہیں، جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر کوئی کوریکس پیتا ہو، کوئی گانجا پیتا ہو، کوئی طرح کا کوئی نشیڑی گجیری ہو، اگر تم اپنے آپ کو اس نشیڑی گجیری کے ساتھ صحبت رکھتے ہو تو تمہاری ویلو کم ہو جائے گی۔ تو اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہو یا اپنی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس کہانی سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔